الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن فتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ جمعیت الحدیث جیتانا کے ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کی سب سے مختصر سورت اور پھر ایک سورہ طلاق کی آخری آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت والعصر میں جو بات اور مضمون بیان کیا وہ واقعی قرآن کی عظمت بلاغت کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں فصاحت، بلاغت، علم، گہرائی اور بہت سارے اعجاز کے پہلو ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کی بلاغت اور مضمون کی جامعیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا انزل اللہ الا هذه السورہ لکفتہم۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے، اس طرح کا کوئی جملہ ہے ان کا، میں عربی میں شاید غلطی کر رہا ہوں، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے صرف یہ صورت، مختصر سی صورت ہی نازل کر دیتا تو یہ لوگوں کے لیے کافی ہوتی۔ اس قول سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اندازہ لگائیں یہ کتنی جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ نقصان سے بچنے والے صرف وہ انسان ہوں گے جن کے اندر 4 صفات ہوں: اللہ پر ایمان، عمل صالح، حق، نیکی کا حکم دینے والے ایک دوسرے کو، اور اس راستے میں آنے والی تکلیف اور مشقت پر صبر کرنے والے۔ ان 4 صفات کی تفصیلی گفتگو شاید آج نہ ہو پائے۔ میں صرف پہلی صفت پر، اللہ پر ایمان اور اس میں بھی اللہ پر ایمان سے متعلق اس کے ایک گوشے پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ 4 صفات اور ہماری آپ کی زندگی میں ان صفات کو اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قسم کے تناظر میں غور کریں۔ اور پہلے جملے کی، اللہ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ کیا ہے؟ کئی تفاسیر میں سے اہل علم نے کہا کہ اقرب، ذہن سے قریب تر جو معنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بات ہم کو بیان کرنا چاہتا ہے اس کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ آگے جو کہا گیا کہ سارے انسان گھاٹا اٹھانے والے ہیں، اس تناظر میں دیکھیں تو اصل میں عصر اور زمانہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ایک خاص مدت تک ہر انسان کی عمر کو مقرر کیا۔ اس امت کی عمر اوسط 60 سال ہے، کوئی کم اور کوئی زیادہ، اوسطاً 60 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمر کی قسم کھائی۔ اور بھی کچھ تفاسیر ہیں، یہ زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا وقت، ہمارا زمانہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور زندگی ہم کو اور آپ کو دیا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں تو بچپن کا زمانہ لاابالی اور لاپرواہی کے زمانے کے طور پر گزر جاتا ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی
کی 60 سال کی عمر دیکھیں، ہاں اس میں سے اگر روزانہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ کچھ اس سے کم سوتا ہے وہ، تو 60 سال کی عمر میں 20 سال تو سونے میں چلا گیا. 8 سال سے 8 گھنٹے سے کچھ کم کر دیں تو 15 سال 16 سال سونے میں چلا گیا، کچھ غفلت میں چلا گیا، کچھ اور معاملات میں چلا گیا. باقی جو ہمارا ہوش و حواس والا وقت بچا، اس میں ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے آسان ہوئی یا مقدر ہوئی. اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً ہم نے اپنی زندگی کو بیکار گزارا اور ہم اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں ڈال رہے ہیں کہ ہم کو جو وقت ملا ہے، جو مدت ملی ہے، اللہ کی طرف سے جو مہلت ملی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. حضرت امام راضی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بازار سے گزرا، دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا، برف فروش، برف بیچنے والا چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا برف خرید لو ورنہ ضائع ہو جائے گا. اس وقت ایسے فریج اور ثلاجے اس طرح کے نہیں تھے کہ بہت دیر تک جو ہے برف محفوظ رہے. ہاں، برف بیچنے والے کے لیے یہ دقت تھی کہ جتنی دیر ہوگی اس کا برف اتنا پگھلتا جائے گا، اور پگھلے گا تو کم ہو جائے گا، اس کا سامان ختم ہو جائے گا. تو امام راضی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس برف بیچنے والے کی بے چینی اور صدا سنی بے چینی دیکھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مال جلدی سے خرید لو ورنہ ضائع ہو جائے گا، تب مجھے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ جس طرح اس برف بیچنے والے کا سامان اور مال مسلسل ہر لمحہ پگھلا جا رہا ہے اور جتنی دیر ہوگی اتنا نقصان ہو رہا ہے، ایسے ہی ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عمر اور زندگی عطا کی ہے، یہ عمر اور زندگی ہر لمحہ اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، کم ہوتے جا رہی ہے. ہم اپنی موت کی طرف، اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اس کا جتنا ضیاع ہم کریں گے، ضائع کریں گے، اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اتنا ہم خسارہ اٹھا رہے ہیں. جیسے برف والے کا برف پگھلتا جا رہا ہے تو اس کا مال کم ہو رہا ہے، ایسے ہی ہماری عمر ہر وقت کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کا نقصان ہوتا جا رہا ہے اگر ہم نے ایمان عمل صالح میں اس کا استعمال نہیں کیا. علامہ شنقیطی وغیرہ نے، دوسرے علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وقت کی اہمیت اگر معلوم کرنی ہے تو اس پر قرآن حدیث کے بہت سے نصوص ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. فراغ کا قبل شغلک، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے. فرصت کے لمحات ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگوں کو الگ الگ سوجتی ہے، تھوڑا وقت ہنگامہ کر لیں، کھیل کود کر لیں، گانے بجانے میں مشغول ہو جائیں، اور بہت سارے ایسے کام جو انسان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اس فرصت کو اگر آدمی صحیح ایمان والا، صحیح مزاج والا غنیمت سمجھے گا، اپنی عمر اور اپنی زندگی کی قدر کرنے والا ہوگا، تو اس فرصت کے اوقات کو اللہ کے ذکر میں، دین کے کاموں میں، دین سیکھنے میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو سمجھنے میں، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علماء دین کی باتوں کو جاننے میں لگائے گا. تو اپنی فرصت کے وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو، تندرستی کی حالت کو بیماری کی حالت سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کی حالت کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ حدیث ہے. اسی طرح قرآن کی وہ آیت اندازہ لگائیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ کسی کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو قال رب ارجعون، تو کہتا ہے اے رب پلٹا لے. سورہ منافقون کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ مرنے والا انسان جب اس کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. بہت غور سے سنیے، اللہ کا فرمان ہے کہ پروردگار تو مجھے کچھ وقت قریب تک اور کیوں مہلت نہیں دے دیتا، مؤخر کیوں نہیں کرتا، میری موت کو تھوڑا پیچھے کیوں نہیں کر دیتا، چند لمحہ کچھ وقت اور بھی دے دے، مجھے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے مجھے ٹائم دے دے. کیا ہے؟ فاصدق، تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. غور کیجئے، جب ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے بارے میں غور کرے کہ میں آپ، ہمارا جب وقت، موت کا وقت آئے گا، مرنے کا ٹائم فکس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، کتابا مؤجلہ، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کتابا مؤجلہ.
یہ لکھا ہوا مقررہ وقت ہے. جب وہ وقت آ جائے گا انسان کا پورا ہو گیا, ایک سیکنڈ ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے, ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب وہ موت کا وقت آئے گا, ملک الموت ہمارے پاس پہنچ رہا ہے روح کو نکالنے ہمارے جسم سے, اس وقت ہم اللہ سے یہ کہیں جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر کا ٹائم دے دے, اللہ تعالیٰ مہلت دے دے, میں تھوڑا صدقہ و خیرات کر دوں. اہل علم نے یہ بھی بحث کیا کہ کیوں یہاں اللہ نے یہ کہا کہ بندہ یہ کہتا ہے صدقہ کر دوں, میں نماز پڑھ لوں, میں قرآن پڑھ لوں, میں روزہ رکھ لوں, یہ نہیں کہہ رہا ہے میں صدقہ و خیرات کیوں نہ کر لوں. اس کی کئی وجہ میں سے ایک وجہ یہ کہ آدمی اللہ, رسول اور آخرت سے جو غافل ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے دنیا سے محبت, دنیا داری, مال کی محبت. اس مال کے چکر میں اس کے پیچھے پڑ کے اللہ کو, آخرت کو, دین کو آدمی پسے پشت ڈالتا ہے, پیچھے ڈال کر بھول جاتا ہے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکان کر لیتا ہے. تو جس مال کی محبت میں پروردگار تجھے بھول کر بیٹھا تھا, اللہ مجھے مہلت دے دے تو وہ مال میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے صدقہ و خیرات کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندہ اس وقت یہ کہے گا, یعنی صدقہ و خیرات بہت بڑی نیکی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں یہ تصور دلانا چاہتا ہوں کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے. ہم کو جو ٹائم ملا ہے, ابھی صحت مند ہے آپ حضرات, اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی, مسلسل یہ توفیق دے کہ ہم دین کی باتوں کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو اس کی فرصت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجرم ہیں, لیکن ان کے یہاں دنیا کی دوسری چیزیں قابل ترجیح ہے دین کے مقابلے میں. آج ان کی وہ مصروفیت انہیں زیادہ بہتر لگ رہی ہے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبولیت بخشی تو قیامت کے دن یہ فخر کی بات ہوگی کہ ہم نے اپنے ان اوقات کو, زندگی کے ان لمحات کو دین کے سیکھنے سکھانے, دین کو جاننے کے لیے لگایا جو اللہ کے یہاں مقبول ہے. ہماری بھی عمر کم ہو رہی ہے. یہ جو وقت ابھی سمجھ لیجئے کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی ہمارا خطاب تقریر ہو رہی ہے, درس ہو رہا ہے, دین کی قرآن حدیث کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں, ان باتوں میں جو وقت آپ کا لگ رہا ہے ان کا بھی لگ رہا ہے جو بازار میں دھندا کاروبار کر رہے ہیں ان کو دنیا کا نفع مل جائے. کچھ لوگ گپ شپ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے لذت اور مزہ محسوس ہوگا. لیکن فائدے کے اعتبار سے کون عقل مند ثابت ہوا, کون خسارے میں ہے, کون فائدے میں. والعصر کی تفسیر دیکھیے. اس وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے دنیا کی جو زندگی ہم کو اور آپ کو ملی ہے, جس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ ناقدری کر رہے ہیں, ٹائم پاس کرتے ہیں. لوگ کچھ مشغولیات کو اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹائم پاس, گانا بجانا, موبائل, الٹی سیدھی حرکتیں, اللہ کے ذکر کی بجائے. ایک آدمی ایک گانا 5 منٹ 6 منٹ میں گنتا جو ہے سنتا ہے, قوالی سنتا ہے, اتنی دیر میں اگر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, صبح اور شام کے اذکار میں سے کوئی دعا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوا کوئی ذکر, قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت اگر اتنی دیر میں کر لے تو کتنا اجر ملے گا. یہ شیطان ہے, اللہ کے کلام سے ہٹا کر شیطان کے قرآن کی طرف لے جاتا ہے, اللہ کے قرآن سے ہٹا کر. موسیقی کو علماء سلف نے شیطان کا قرآن کہا, اور کہا کہ حدیث میں ہے, صحابہ سے منقول ہے کہ موسیقی دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی جو ہے وہ زرخیز زمین پر جو ہے سرسبزی, شادابی اور پودے اگاتا ہے. تو زمین پر جس طرح بارش اور پانی فصلیں اگاتا ہے, اس طرح دل میں آپ موسیقی سننے کے عادی ہو تو نفاق اگے گا. اور علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا کہ رحمان کے قرآن اور شیطان کے قرآن کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی. جو لوگ آپ گانے بجانے کے شوقین لوگوں کو دیکھیے, ان کو قرآن سننا پسند نہیں آتا. وہ منہ سے نہ بولے الگ بات ہے, لیکن ان کو مزہ نہیں آئے گا. گانا سننے میں, موسیقی سننے میں جو مزہ آئے. ذکر و اذکار کے موضوع پر میں نے جمعہ کا خطبہ دیا, اس میں ایک پہلو یہ رہ گیا کہ کچھ لوگوں نے ذکر و اذکار سے ہٹانے کے لیے سازش کے طور پر کہیے, جہالت اور شیطانی فریب اور وسوسے میں مبتلا ہو کر, صوفیہ کے ہاں باقاعدہ یہ ہے کہ وہ رقص اور سما کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. سما سننا, آپ دیکھتے ہیں مزاروں پہ جو قوالیاں ہوتی ہیں, یہ قبوری لوگ, قبر پرست لوگ جو قوالیوں کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے یہاں وہ نیکی ہے. مزارات پہ قوالیاں ہوتی ہے, ناچ ہوتا ہے, گانا ہوتا ہے. صوفیوں کے یہاں اسی کو سما کہا جاتا ہے, سننا, اس کو عبادت کہتے ہیں. آپ دیکھیں فجر کی نماز کے بعد اکثر ان قبوریوں کے یہاں
سنت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ اذان کے بعد اور پہلے جو اضافہ کرتے ہیں نماز کے بعد ان کے یہاں زور شور سے جو ہے نعت پڑھی جاتی ہے, شرکیہ کلام سنائے جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت چھوڑ کے بدعت والا کام کرتے ہیں, پہلی بات. اور اہل بدعت کی ایک پہچان یہ بھی لوگوں نے بتائی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر جو مسنون طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کو چھوڑ کر گانے بجانے, ترانوں اور نغمات پر زیادہ قوت اور ترجیح دیتے ہیں. یہ جو بریلوی حضرات ہیں جو نعت وغیرہ پڑھتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو تحریکی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی دیکھیے کہ اشعار کا پڑھنا, گنگنانا, اہل عرب علماء اس پر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ یہ دین کا, شریعت کا, دعات کا طریقہ نہیں ہے, علماء کا طریقہ نہیں ہے. کام کے وقت کی بات ہے, حسب ضرورت آپ اشعار کا استعمال کریں, ادب کے لیے, جوش کے لیے اور مختلف مواقع کے لیے. اسے عادت بنا لینا, اسے اپنے پروگرام کا ایک حصہ مستقل بنا لینا, یہ ناپسندیدہ ہے اور بعض اوقات یہ بدعت ہے. تو میں وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نقشے کو بھی ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں. بات تمہیدی میری لمبی ہو گئی. قرآن میں کئی مقامات پر یہ مضمون بھی ہے کہ جہنمی جہنم میں کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے, چلائیں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, کہ پروردگار ہم کو اس جہنم سے نکال دے, ہم اب وہ عمل کریں گے, اچھا عمل جو پہلے نہیں کرتے تھے. اس سے پہلے تو نے جو زندگی ہم کو دی, جو ابھی آج ہم زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو جہنم میں جانے سے. جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اللہ پھر سے دنیا میں بھیج, اب یہ جو دنیا میں موقع ملا ہے اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے کہ پھر سے دنیا میں بھیج, اب ہم اچھا عمل کریں گے, ایمان والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ سورہ فاطر کی آیت ہے, اٹھائیے دیکھیے کہ کل ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہاں, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے دنیا میں تم کو اتنی عمر, اتنا موقع نہیں دیا, وہی والعصر, اتنا زمانہ نہیں دیا, اتنی زندگی تم کو نہیں دی تھی جس میں وہ شخص نصیحت حاصل کر سکتا تھا جو چاہے نصیحت حاصل کرنا, سدھرنا جو چاہتا ہے سدھر سکتا تھا, دین سیکھنا چاہتا تو دین سیکھ سکتا تھا. تو کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی دنیا میں کہ جو تم میں سے شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت لے سکتا تھا. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس نذیر یعنی ڈرانے والا بھی آیا تھا, رسول آیا تھا, قرآن آیا تھا, دونوں کو ڈرانے والا کہا گیا. رسول اور قرآن کی تعلیمات کو پیش کرنے والے علماء آئے تھے, یہ بھی آئے تھے, تم کو موقع بھرپور ملا. جو بھی عمر اللہ نے تم کو دی اس میں تم کو اگر عقل کا استعمال کرتے, زمانے کی اور زندگی کی قدر پہچانتے, اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قرآن حدیث سیکھتے, نصیحت حاصل کرتے اور نیک بنتے. اب تم کو یہ موقع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے, تم کو یہیں رہنا ہے. انکم ماکثون دوسری جگہ پر فرمایا. تو اب سوچئے زندگی کی کتنی قیمت ہے جو ہم گزار رہے ہیں. مرنے کے وقت ایک لمحہ مانگیں گے, ایک سیکنڈ جو اللہ کا مقرر وقت ہے اس سے آگے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ابھی ہمارے لیے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ وہ ٹائم آئے گا تو پھر موقع نہیں ملے گا. اگر اللہ ہمیں محفوظ رکھے, کوئی جہنم میں جاتا ہے تو وہ کہے گا پھر سے یہ موقع ملے. آج ہی اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ جہنم میں جانے والے یہ کہیں گے, لہذا یہ کہنے کی ضرورت سے پہلے ہی ہم ہوش سنبھال لے ہوئے, دنیا کی زندگی کی قدر کریں اور یہی سدھر جائے پہلی مرتبہ میں, کیونکہ دوبارہ یہ موقع ملنے والا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ یہ زمانہ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے, گواہ بنا سکتا ہے. کوئی مخلوق, کوئی ایمان والا اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, یہ ہم اور آپ جانتے ہیں, وہ شرک ہے. اللہ نے قسم کھائی, اور یہ قسم جو کھائی اس کا جہاں بھی جو قسم کھائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, اس کا مضمون سے تعلق ہے ان الانسان لفی خسر. تو اس کا تعلق, یہ جو میں نے تشریح کی اس کی نظر میں, اس کے تناظر میں آپ غور کیجئے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. یعنی اپنی زندگی کی قدر نہیں کر رہے ہیں, اپنے عمر کے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں, کوئی بے مقصد کاموں میں, کوئی باطل اور غلط کاموں میں, کوئی بدعت و خرافات میں, کوئی گپ شپ میں. کوئی بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز تھوڑی ہے. اب ہم بیٹھ کے بازار میں بیٹھ کے کہیں بات چیت کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, تو کوئی یہ بولے گا کہ ہنسی مذاق کرنا ناجائز ہے؟ نہیں بولے گا. تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے ٹھیک ہے. نہیں, یہ شیطان کا فریب ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا اچھے اس کو سمجھ نہیں پاتے شیطانی فریب کو. اگر آپ کے سامنے, میں اس کو ایسے مثال میں دوں, اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں,
یہاں اگر بیچیں گے تو آپ کو 1 روپیہ منافع ملے گا، اور یہاں سے آپ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر جا کے بیچیں گے تو آپ کو 10 روپیہ نفع ملے گا۔ تو آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ دنیا کا فائدہ زیادہ ہو جائے تو یہاں 1 روپیہ منافع لینے کی بجائے جا کے 10 روپیے کا منافع حاصل کرو۔ اس کو آپ عقل مندی مانتے ہو تو پھر دین کے معاملے میں اسے عقل مندی کیوں نہیں مانتے؟ کہ اگر ہم کو ایک جگہ ایک کام کرنے سے 1 نیکی مل رہی ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 اور 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو ہم 25 اور 27 کیوں نہ پکڑیں جماعت کو پکڑ کر؟ دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں سوچتے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہنسی مذاق جائز کام کر رہے ہیں، اس جائز کے مقابلے میں آپ مفید کام کریں۔ آپ گپ شپ کر رہے ہیں، اسی کے مقابلے میں آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے دین کا سوال کریں گے، دین کی معلومات لیں گے، یا بیٹھ کر کوئی اچھی کتاب پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، تو وہ گپ شپ والا ٹائم آپ کے لیے کتنا مفید بن جائے گا۔ اب آپ اس مفید کام کو چھوڑ کر 1000 روپئے کے منافع کو چھوڑ کر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں 1 پیسہ بھی منافع نہیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گھاٹا نہیں ہو رہا ہے آپ کے حساب سے، لیکن منافع 1 پیسہ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو حقیقت میں آپ 1000 روپئے کا فائدہ چھوڑ رہے ہیں تو گھاٹا تو اٹھا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان، الانسان الجنس کا استغراق کا ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ تو ہم کو اگر خسارے سے بچنا ہے تو پہلی صفت پیدا کرنی پڑے گی ایمان کی۔ میں اسی ایمان پر آج تھوڑی گفتگو، وہ بھی تفصیلی نہیں، صرف اللہ تبارک، ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سب سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور یہ ہماری زندگی کا، ہماری سعادت کا، زندگی کی لذت کا، دنیا کی ہر خیر اور بھلائی کا سب سے بنیادی پہلو ہے، سب سے بنیادی عنصر ہے۔ ہر چیز کی کنجی یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، رب کی معرفت حاصل کریں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج بہت سارے مسلمان، ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے مسلمان ہیں ایمان کی بات کرتے ہیں، قدم قدم پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں کہ ایمان میں کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، کمزور ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن حقیقی اور صحیح ایمان کیا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت، صحیح قرآن و حدیث کے علم سے آتی ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ پر ایمان، یہ ہر انسان کی زندگی کا، اور خاص طور سے اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں، اسلام کی چھوٹی سی بنیادی اور موٹی سی تعلیم بھی اگر ہم نے حاصل کی ہے تو یہ بات جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ ہم کو جس چیز کی سب سے زیادہ معلومات اور سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کا علم ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم کو یہ کہا گیا کہ توحید کے بغیر تم کو نجات نہیں ملے گی، تو توحید کو ماننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ یہ ایسا سوال ہے، رب کی معرفت، رب کی جانکاری، اپنے اللہ کو پہچاننا، معرفت پہچان، اپنے آپ اللہ کو پہچاننا ایسی ضرورت ہے جو دنیا کے ہر انسان کی، وہ آپ دیہات میں رہتے ہوں، شہر میں رہتے ہوں، جنگل میں رہتے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، جو بالغ بچہ ہو، ہر کسی کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ یہ سوال، اس سوال کا جواب ہر کسی کے لیے ضروری ہے، قبر کے 3 سوالوں پر مشتمل۔ حضرت انس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ العبد اذا وضع فی قبرہ وتبلیا، کہ جب بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹتے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہماری موت دور ہے، ہر چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، کسی کو نہیں معلوم موت کب آنی ہے۔ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے فلاں، آپ کے فلاں، یہاں بہت سے لوگوں کے والد زندہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے انتقال کر چکے ہوں گے، جو مر چکے ہیں اپنے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچئے، اور اپنے بارے میں سوچئے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، جب میں مروں گا، ہونا ہی ہے ہر کسی کے ساتھ، کہ قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے
اب یہ قبر چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں گڈھے میں قبر کا گڑھا جو ہوتا ہے اس میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو سمندر میں بہا دیا جائے، کسی کی لاش کو جانور پرندے چرندے درندے کھا لے ہوئے نوچ کھائیں تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر چونکہ لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کا یہ ذکر کیا گیا۔ عذاب قبر اور ثواب قبر، بندہ چاہے زمین میں دفن ہو، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے احرام مصر میں فرعون کی شکل میں رکھا ہوا ہو، ہاں، یا کسی اور شکل میں ہو، ہوا میں اڑ گیا ہو، پانی میں بہہ گیا ہو، ہر حال میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ اس کی روح اس کے جسم سے کنیکٹڈ اور تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے چھوڑ کر واپس پلٹ جاتے ہیں، ہاں، وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی دوست احباب رشتہ دار چلے جاتے ہیں، ہاں، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہاں تک کہ وہ بندہ ان کے جوتوں کی پیر کی چاپ، ان کے چلنے کی آواز، اس کی چاپ کو سنتا ہے، پیروں کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک، مردے سنتے نہیں ہیں، لیکن جب نیا نیا آدمی دفن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسے سنواتا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس دنیا میں تو رہتا تھا وہ چھوٹ گئی، جو دوست احباب رشتہ دار جن کے اوپر پیچھے پڑ کر تو سمجھتا تھا کہ یہی میرے سب کچھ ہے، مجھے بچا لیں گے، میرا ساتھ دیں گے، جن کے چکر میں آ کر تو رشتہ داروں کے چکر میں آ کے اللہ اور رسول کو بھولا ہوا تھا، اب وہ سب جا رہے ہیں تجھ کو تیرے عمل کے حوالے کر کے، تیرے انجام کے حوالے کر کے، اور کوئی چاہے بھی تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو وہ اپنے ان رشتہ داروں ساتھیوں کے پیروں کی چاپ سنتا ہے، عطاہ ملکان، تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فاقعداہ، یہ منکر نکیر جن کے بارے میں نام یا صفت قرآن حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، ہاں، فاقعداہ، وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، فیقولان، دونوں کہتے ہیں، فیقولان لہو ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مختصر ہے، تفصیلی حدیث میں ہے کہ تمہارا رب کون ہے، پہلا سوال، منکر نکیر کا پہلا سوال، اور یہ ہر کسی سے ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں سے ہوگا، منافقین سے ہوگا، باقی کافر و مشرکوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن راجح قول یہی ہے سب سے ہوگا۔ تین سوال یہ قبر میں سب سے ہونا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ تیسرا سوال یہاں ذکر کیا گیا کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ کسی کسی میں نام نہیں ہے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو بریلوی حضرات کہتے ہیں دیکھو یہاں نام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مردے کے پاس جب یہ سوال جواب ہوگا تو اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر رہیں گے، اس سے ثابت ہوا اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ہے، مارے گھٹنا ٹوٹے سر، ہاں، دنیا کی کھلی کھلی دلیلوں کو چھوڑ کر یہ کھینچ تان کے، جبکہ یہ بعض حدیثوں میں ہی یہ وضاحت ہے۔ اور اگر نہ بھی ہو نام تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حاضہ کہتے ہیں قریب کے لیے یہ، اور وہ رہے گا تو وہ، تو جو دور ہے وہ ہے، اور جو قریب ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں کہا رہا ہے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ کا اشارہ، اس میں اشارہ اس چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے قریب نہیں ہوتی لیکن ہمارے ذہن میں جانی پہچانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، تو کیا چاند سورج آسمان زمین آپ کے بغل میں ہے، آپ کے پاس میں، کہ دور ہے؟ لیکن وہ چیز اتنی آپ کے ذہنی طور سے اتنی معلوم ہے کہ آپ ان کے دور ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں یہ، اور یہاں ال لگا ہوا ہے۔ خیر اور بھی اس کے جوابات لوگوں نے دیے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہاں، تو وہ کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تب اس سے کہا جائے گا کہ تم یہ جہنم میں اپنا مقام دیکھو، جس کو اللہ نے تم سے تمہارے لیے بدل کر جنت میں تمہارے لیے جگہ مقرر کی، اور جنت کا یہ مقام دیکھو۔ یہ اس شخص کو فرشتے بتائیں گے، کہیں گے، جو تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندے کہے گا جو یہ بولے گا کہ مختار کل ہیں، عالم الغیب تھے، مختار کل تھے، ان کا جواب غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ غلط ہے۔ بندے ہیں نا، جو بندے ہیں وہ اللہ نہیں ہیں، اور جو اللہ ہے بندوں سے الگ ہے۔
تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ صحیح جواب والوں کے لیے. اور جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ انہی حدیثوں میں، تفصیلی حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ جواب دے گا ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنی تو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا. غور کیجئے، تینوں سوال کے جواب میں وہ یہی کہیں گے، تمہارا رب کون ہے؟ ہائے مجھے تو معلوم ہی نہیں، لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. لوگوں کی دیکھا دیکھی آج کل بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، اتنے لوگ مانتے ہیں تو ہم بھی مان رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا قبر میں اس جواب کا؟ فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا، تجھ کو تو نے علم حاصل نہیں کیا اور نہ ہی تو نے پڑھا تلاوت کی. پھر ایک گرز لیں گے اور اس کے کندھے اور کان کے بیچ میں ایسی مار ماریں گے جس سے چیخ نکلے گی اس کی. وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر وہ چیخ تم سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. ایسی بھیانک چیخ ہوگی. کس کو؟ جو یہ کہے گا میں نہیں جانتا. جواب کیا ملے گا فرشتوں کی طرف سے؟ نہ تو نے جانا نہ پڑھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر انسان کو یہ جاننا اور یہ پڑھنا لازم ہے. اس سوال کا جواب ہم کو اور آپ کو دنیا میں حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یا فرشتوں کے یہاں یہ نہیں چلے گا کہ مجھے معلوم نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو دیکھا دیکھی، میں نے بھی کہا. اس سے پتہ چلا، اسی وجہ سے مقلدین کے یہاں جو حنفی حضرات ہیں، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، دونوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں تقلید جائز نہیں ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی مانیں. عقیدے کے معاملے میں قرآن حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر صحیح بات کو جاننا اور ماننا فرض اور ضروری ہے ہر انسان پر. یہ مقلدین بھی کہتے ہیں. کتنی ضروری بات ہو گئی. میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لایا. ایمان لانے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، جو تمام خیر خوبی دین کی جڑ اور بنیاد ہے، سارا اچھائی کی بنیاد ہے، رب کی معرفت. کیوں؟ اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ میں نے ایک پہلو پیش کیا. اگر آپ تفصیل میں جائیں تو ہر انسان کے لیے یہ سوال اصولی، پہلا بنیادی اور لازمی سوال ہے اس کا جواب تلاش کرنا. کیوں؟ اس کے چند نکات. اس لیے کہ اسی سوال کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا صرف میری عبادت کریں. صرف اللہ کی عبادت کون کرے گا؟ جو اللہ کو جانے گا، پہچانے گا، اس کے اوپر صحیح طور سے ایمان رکھے گا، وہی نا. اور پھر صرف اس کی عبادت کرنا کس کو بولتے ہیں؟ شرک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے ہم کو بچنا ہے. یہ جب جانے گا تبھی تو اس کو اختیار کرے گا، توحید کو اختیار کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا اور شرک سے بچے گا. علم کے بغیر یہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ضروری ہے اس علم کو جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی مقصد سے پیدا کیا. ہماری زندگی کا مقصد ہی بنیادی طور سے یہی ہے. آپ کو اگر یہاں سے دھولیا جانا ہے تو آپ نندوربار کی بس میں بیٹھیں گے کیا؟ نہیں نا. یہ بس تو ہے یار، گاڑی تو ہے. اب وہ دھولیا جا رہی ہے کہ نندوربار، ہم بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں، تو وہ آپ کو منزل پہ نہیں. اس لیے زندگی کے سفر میں آپ منزل پر پہنچیں. جب آپ کو دھولیا پہنچنا ہے تو دھولیا پہنچنے والی گاڑی میں ہی بیٹھیں گے آپ، دوسری گاڑی میں نہیں بیٹھتے. ایسے ہی آپ کی زندگی کی گاڑی یہ چل رہی ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم کون سا عقیدہ، کون سا مذہب، کون سا دین، کون سا مسلک اختیار کر رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں، وہ صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، توحید اور ایمان ہے کہ نہیں ہے، عمل صالح ہے کہ نہیں ہے، بدعت تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے، نفاق تو نہیں ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. تبھی ہم صحیح گاڑی میں بیٹھیں گے. ورنہ جنت تک پہنچانے کی بجائے بہت ساری گاڑیاں ہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ارے کوئی بھی دھرم مذہب ہو کوئی بات نہیں، سب ایک ہی، سب کا راستہ الگ الگ ہے، منزل ایک ہے. بہت بڑا جھوٹ، فریب، دھوکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کو پیدا کیا کسی نے. ایک انسان، ابھی اسلام اور مسلمان کو ہٹا دو، ہم مسلمان ہیں یہ ہٹ کے ایک ہندو کے، ایک غیر مسلم کے حیثیت سے سوچو تو اس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ نہیں اٹھتا ہے؟ اور اٹھتا ہے یقینی طور سے، وہ مانے نہ مانے کہ ہم پیدا ہوئے تو کیوں پیدا ہوئے.
کس نے ہمیں پیدا کیا, ہم کو پیدا کرنے والا کیوں پیدا کیا, مقصد کیا ہے, اس کائنات کو کیوں پیدا کیا, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہم کو پیدا کیا, پھر ہم ایک خاص عمر گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں, تو مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں, یہ سوالات اٹھتے ہیں نا. ان تمام سوالوں کا جواب بھی اسی سوال میں ہے کہ ہمارا رب کون ہے. اسی لیے قرآن نے آغاز ہی میں پہلا سوال کا جواب دیا, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے. کون اللہ, رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, پالنہار ہے. پہچانو اس رب کو, معرفت رب. رب کی معرفت ہوگی تو اس کے لیے تعریف نکلے گی, رب کی معرفت ہوگی تو توحید آئے گی, رب کی معرفت ہوگی تو زندگی کے جینے کا, پیدا ہونے کا, کائنات کا مقصد معلوم پڑے گا. تو پہلے بات کہ اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. دوسرا یہ کہ اگر یہ اللہ کی معرفت, توحید اور ایمان اللہ پر صحیح نہیں ہوگا ہمارا, تو ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. آج کتنے لوگ کتنی عمل کرتے ہیں. ہاں, ایک غیر مسلم اپنے کسی گناہ کا پراشچت کرنے کی سوچتا ہے, پنیہ کمانے کی کوشش کرتا ہے, تو کیسی کیسی نیکیاں. کوئی کروڑ پتی ہے تو کروڑوں خرچ کر دیا, کسی نے غریب ہے تو آنکھ ڈونیٹ کر دی, اپنا ایک گردہ دے دیا دوسرے کو, اور سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا پنیہ کا کام کر لیا. ہمارے یہاں مسلمان ہے, ایمان صحیح پتہ نہیں, توحید کا علم نہیں ہے, فضائل کو سکھا رہے ہیں, ہاں دن رات عبادات کرنے میں لگے ہیں, بدعت والی ذکر و اذکار کر رہے ہیں, تصوف کو اختیار کر لیا جس کے ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ یہاں تزکیے کی بات ہے, نیکیوں کی کا عمل ہے, اس کو اختیار کر لیا, اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی ایمان ہے, یہی دین ہے, یہی اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. بہت بڑا دھوکہ, بہت بڑا فریب ہے. اس سوال کا جواب انہوں نے ڈھونڈا نہیں کہ ہم کو ایمان جب اختیار کرنا ہے تو صحیح ایمان ہے کیا, ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. ہمارا رب کون ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کیسے چاہتا ہے. سارے سوالوں کا جواب اسی بنیاد سے ملے گا کہ جب اللہ ہمارا رب ہے تو اب اللہ پروردگار ہے, تو حکم اسی کا چلے گا. اس کا حکم چلے گا تو وہ حکم کیسے بھیجتا ہے, فرشتے کے ذریعے نبی کے پاس, نبی کے ذریعے سے امتوں کے پاس. اب نبی کو جب اس نے بھیجا تو نبی نے جو ایمان بتایا, جو عمل بتایا, وہی اختیار کیا جائے. صوفی مشائخ نے, بزرگوں نے, گرو نانک نے, پنڈت رام چندر جی نے, فلاں اور فلاں نے, فلاں بڑے صاحب تھے جو ہوا میں اڑتے تھے, فلاں جو پانی پہ چلتے تھے, فلاں جو کرامت کا مظاہرہ کرتے تھے, فلاں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے سالوں تک پڑھتے تھے. ان کی بات نہیں چلے گی, ان کی بات چلے گی جس کو رب نے کہا ہے کہ اس کی بات مانو. یہ کب ہوگا, جب ہمیں رب کی معرفت ہوگی. میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ایک سوال کے جواب میں ہمارے ہر معاملے کا حل ہے, دین کا حل ہے, زندگی کا مقصد حل ہوتا ہے. تو کوئی بھی عمل ہمارا, قرآن حدیث کہتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کئی دلیلیں نہ دیتے ہوئے بات کو مختصر کرنے کے لیے صرف ایک دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں. کیا وحی کی ہم نے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد. اب ایک آدمی زندگی بھر تہجد پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, نیکیاں کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے, تو قرآن کہتا ہے لا ولا انتم عابدون ما اعبد, کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اے مشرکین تم اس کی عبادت نہیں کرتے. غور کیجئے, کفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, تلبیہ اللہ کے نام کا پکارتے تھے, اللہ کے سے دعا کرتے تھے, لیکن قرآن نے کہا کہ تم لوگ عبادت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے. حقیقت میں رب کی معرفت اور توحید سیکھی ہی نہیں, اللہ پر ایمان جانا ہی نہیں. نبی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے کہا کہ تم عبادت اللہ کی نہیں کرتے. اب آج کتنے مسلمان ہیں کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کے لیے محنت کرتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی قبروں کو بھی پوج رہے ہیں, بزرگوں کے آستانے پہ جا رہے ہیں, اللہ کے اور رسول کے مقابلے میں دوسروں کو حلال حرام کا حق دے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے امام, ہمارے پیر, ہم جو حلال کہیں گے, جو دین بتائیں گے ہم وہی مانیں گے. ایسا کر کے ان کو یہ معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ان کے سارے عمل برباد ہو گئے, ان کا دین تباہ ہو گیا, ان کی توحید ٹوٹ گئی, ایمان سے باہر ہو گئے, کیونکہ یہ شرک اکبر ہے. یہ سب باتیں جو میں نے بیان کی. تو دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا. جب اس کے بغیر عمل قبول نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے کہ یہ عمارت, آپ کا گھر جو بن رہا ہے, مسجد یا گھر جو بھی آپ بنا رہے ہیں, بنیاد کے بغیر یہ دیوار کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. تو آپ بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کریں گے؟
ایسے ہی ایمان ہے، اللہ کی صحیح معرفت، صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان ہے۔ آپ پہلے اس بنیاد کو استوار اور صحیح کیجئے، مضبوط بنائیے، اس کے بعد اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی اس پر۔ تیسری چیز یہ کہ جنت میں موحد کے علاوہ کوئی داخل ہوگا ہی نہیں، شرک کرنے والا جنت میں جائے گا نہیں، شرک کے ساتھ کسی انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کتنی دلیلیں ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایسی اور بھی دلیلیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ ایک چیز یہ کہ نیکیوں کے بڑھنے کا یہ سبب ہے توحید اور اللہ کی معرفت۔ آپ کی نیکی، اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہے، ہاں اگر آپ کا ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو تھوڑا عمل بہت نیکی دے گا، اور اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے تو آپ بھرپور عمل کریں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اس کی اور بھی دلیل ہے، سبب لتکفیر السیئات، یہ تکفیر سیئات یعنی گناہوں کو مٹانے کا بھی سبب ہے توحید، اللہ کی معرفت۔ ان باتوں کی جو ہے دلیلیں میں پیش کروں بات لمبی ہو جائے گی، صرف اشارہ کروں۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا اور مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، زمین بھر کے گناہ لایا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو توحید والا سمجھ کے خوب گناہ کرتے جائیں، کیونکہ ایسا کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کی توحید بگڑ جائے۔ گناہوں کے ذریعے سے کب توحید سے آدمی شرک میں چلا جاتا ہے یہ اندازہ نہیں لگتا، شیطان بڑا چالاک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو زمین بھر کے گناہ لائے اس حال میں کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کے مغفرت اور معافی کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی توحید کی وجہ سے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسا توحید والا انسان جو بہت گنہگار ہے، ہاں عبادت کم کرتا ہے، فاسق و فاجر ہے، کھلے طور سے کچھ گناہ کرتا ہے لیکن توحید والا ہے، تو توحید والا فاسق اس مشرک سے لاکھوں کروڑوں درجہ بہتر ہے جو دن رات عبادت کرتا ہے لیکن مشرک ہے۔ مشرک عابد و زاہد سے توحید والا موحد فاسق و فاجر بہتر ہے، ایک دو گنا نہیں، لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ، کیونکہ توحید کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوگا، دنیا میں نہیں، پہلی مرتبہ میں نہیں تو جہنم میں جانے کے بعد توحید کی وجہ سے وہ جہنم سے بہرحال نکالا جائے گا۔ اور مشرک آدمی کتنی بھی محنت کر لے اس کی نیکی کوئی قبول ہی نہیں ہوگی، لہذا اس کو وہ نیکیاں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے توحید دنیا میں ہدایت کا سبب ہے اور کیا نام ہے، امن و امان کو قرار دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم، جس کی تشریح اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ توحید امن لاتی ہے، اگر امن یعنی مطلب عذاب سے محفوظ رہے گا۔ توحید اگر آدمی کے اندر ہے تو آخرت کے عذاب سے بھی بچے گا، دنیا میں اللہ آزمائشوں میں ضرور ڈالے گا لیکن بچائے گا ضرور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے بچایا۔ ہجرت کی شب اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 18 مرتبہ لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ہر بار اللہ نے بچایا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جس کی جتنی توحید ہوگی، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ یہ چند فائدے میں نے ذکر کیے، ایسے اور بھی دسیوں فائدے، مثال کے طور پہ ایک اور کہ اس سے اطمینان و سکون ملتا ہے، توحید سے، شرک سے اطمینان غارت ہو جاتا ہے۔ اور آخری فائدہ یہاں جو ذکر کیا کہ توحید ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ملے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ان لوگوں کو ملے گی جو توحید پر جو قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا اختیار میں دی گئی، ہر نبی نے دنیا میں دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو روک لیا ہے اپنی امت کو قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے۔ چنانچہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، اور میری امت کے انشاءاللہ ہر اس شخص کو میری سفارش کی اجازت ملے گی، اس کا فائدہ ملے گا
جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب اگر یہ کہ کسی نے شرک کیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش اسے قیامت کے دن نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اگر شفاعت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ شرک سے بچانے کے لیے ضروری ہے توحید کو سمجھیں، توحید کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ رب کی معرفت ہو۔ اور قرآن نے بار بار ہم سے کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو۔ اللہ کو کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے فقہ الاسماء الحسنی کا، بھی رکا ہوا ہے۔ اس کے ابتدائی ابواب میں یہ بحث کی گئی اور میں نے بیان کیا، علامہ ابن قیم نے اور بعض سلف سے نقل کیا، پرانے علماء سے، سلف کے علماء سے، وہ کہتے ہیں کہ مساکین و اہل الدنیا، دنیا کے لوگوں میں مسکین اور غریب لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، وہ جو دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکھا نہیں، اس سے محروم رہ گئے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا کی سب سے لذت والی نعمت کون سی ہے، سب سے بہترین لذیذ نعمت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا معرفت الرب تبارک و تعالی، سب سے رب تبارک و تعالی کی معرفت، اس سے محبت اور اس سے انس حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ جو کہہ رہے ہیں سلف کا قول جو میں نقل کر رہا ہوں، دنیا کی سب سے لذیذ نعمت ہے۔ اگر آپ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ اور ہم اللہ کو پہچانیں گے نا، یہ علم حاصل کیجئے، پڑھیے علماء سے، کتابوں میں، قرآن حدیث میں۔ ہم جو قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں نا، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، ستار ہے، ستیر ہے، ستار اللہ کا نام نہیں، ستیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات کا معنی، مفہوم اور اس کی گہرائی اور وسعت کو جب ہم غور کریں گے تو اللہ کی معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت بڑھے گی ایمان اتنا زیادہ آپ کا صحیح اور مضبوط ہوگا، عمل آپ کے اتنے زیادہ بہتر ہوں گے، دنیا کی تمام خوبیاں پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کی اطاعت کا جذبہ جوان ہوگا، اللہ سے امید ہوگی، توکل صرف اللہ پر کریں گے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو مانیں گے، دنیا کی کسی شخصیت اور طاقت کے بارے میں آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ وہ جادوگر، وہ جادو ٹونے والا انسان، وہ شیطان، وہ دیوی دیوتا، وہ فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا، وہ حکومت میرا نقصان پہنچا دے گی۔ نہیں، جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنا یقین بڑھے گا کہ اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو ہم پہچانیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بار بار قرآن میں، مثال کے طور پہ میں نے قرآن کی ایک آیت ایک جگہ سے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے بالکل آخر میں فرماتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور اسی کے جیسے 7 زمینوں کو بھی پیدا کیا۔ 7 زمین، اب اس کی کئی تشریح کرتے ہیں لوگ، جیسے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے تو کہتے ہیں کہ زمینوں کی بھی ایسی 7 طے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا ہے اور بھی 7 دنیا ہو سکتی ہے، ہاں، لیکن یہ زیادہ مشہور نہیں ہے، اور اس طرح کی کئی تشریحات کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور اسی کے مثل 7 زمینیں بھی، اسی کے مثل زمینوں کو بھی، تتنزل الامر بینہن، اللہ کے جو احکامات، اس کی تدبیر، اس کے حکم ہیں، وہ انہی کے درمیان نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، سردی گرمی موسم بدل رہا ہے، ہاں، بارش ہو رہی ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، ہاں، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، ہاں، کہیں نبی کو مبعوث کیا ماضی میں، کہیں جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، ہاں، کسی کو کہیں کامیابی عطا کی، کسی کو جو ہے ناکامی عطا کی، کوئی زندہ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار پڑ رہا ہے، کہیں حادثہ ہو رہا ہے، کہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، تتنزل الامر بینہن لتعلموا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، آسمان زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان کیوں چیزیں نازل کر رہا ہے؟ قرآن نے بتایا، اللہ کا فرمان ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم لوگ جان جاؤ، تم کو علم حاصل ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو علم دینا چاہ رہا ہے؟ کس بات کا؟ تاکہ تم جان جاؤ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہم غور کریں، دیکھیں، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اس میں کیا کیا پیدا کیا، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، ان کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ کیا یہ دنیا کے جو لوگ جن کو پوج رہے ہیں، دیوی دیوتا ہوں، انبیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، فرشتے ہوں، یہ پتھر کو پوجا جا رہا ہے، درختوں کو پوجا جا رہا ہے، شیطان کو پوجا جا رہا ہے، یہ تو خود مخلوق ہیں،
کیا یہ آسمان اور زمین، ہمارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے پہلے آسمان و زمین تھے، تو جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کیا وہ بنا سکتے؟ حضرت عیسیٰ ہوں اللہ کے رسول بعد میں پیدا ہوئے، یہ چیزیں پہلے تھی، تو جو تھا ہی نہیں وہ بنا سکتا ہے کیا؟ بنانے والا ہو سکتا ہے کیا؟ اور جو بنانے والا نہیں ہے وہ بعد میں بنانے والے کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حق اگر ہم سجدہ کر کے، رکوع کر کے، روزہ رکھ کے، نظر و نیاز کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی عبادت کسی اور کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم کوئی کام جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں دوسرے کے لیے بھی کریں تو ایسا ہی ہو گیا کہ ہم اس کو اللہ کے جیسا مان رہے ہیں۔ اور جو اللہ پیدا کرنے والا ہے وہ ان لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جی جو پیدا کیے گئے، پیدا کچھ نہیں کیا، ایک مکھی کسی نے پیدا نہیں کی اللہ کے سوا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آسمان زمین کیوں پیدا کیے؟ تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، کائنات کی ماضی، حال، مستقبل، دنیا کی کوئی زبان ہو، کوئی چیز ہو۔ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے علم پر غور کیجئے۔ ہمارے بال کتنے ہیں؟ ابھی دوسروں کی بات جانے دیجئے، ہمارے سر کے بال، داڑھی کے بال، بدن کے اور دوسرے بال گن سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے گن لیا تو بھائی کے بال، بیٹے کے بال، کتنے بال گن سکتے ہیں؟ ایک درخت میں کتنے پتے ہیں گنتے ہیں ہم؟ گن سکتے ہیں؟ ایک درخت میں پتے، پھر پتوں کے اندر کتنے ریشے ہیں، وہ بال جس کو کہتے ہیں، سبز مایہ اور فلاں مادے۔ ہمارے جسم کے اندر خون ہے، خون کے اندر جو کہتے ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ قسم کے پروٹین ہیں، جن میں سے ابھی 1.5 لاکھ سے زیادہ، بلکہ اور زیادہ اکثر پروٹین ایسے ہیں جن کے بارے میں ان کا فنکشن، ان کا کام کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، یہ بھی آج تک نہیں معلوم پڑ سکا، اتنی ترقی یافتہ دور میں پہنچنے کے باوجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بنایا ہے تو جانتا ہے نا وہ کس لیے بنے ہیں، کیوں بنایا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانتا؟ اس نے تو پورا سسٹم بنایا ہے نا، کہ کون سی نس جاتی ہے، کس میں سے شریان ورید میں سے کون سی مادے جاتے ہیں، خون جاتا ہے تو یہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، روشنی اس پہ پڑتی ہے تو اس کو عکس ہوتا ہے۔ یہی سب چیزیں پڑھ کے ایک آدمی آئی اسپیشلسٹ، آنکھ کا ماہر ڈاکٹر بنتا ہے، زندگی کھپاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آئی اسپیشلسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ بہت ساری آنکھ کی باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہم علاج کر رہے ہیں لیکن جتنا میں کر سکتا تھا کیا وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، سال ہا سال اور زندگی کا اصل وقت پورا لگا دیا، وہ صرف ایک اللہ کی مخلوق کے بارے میں زندگی کھپانے کے بعد کہتا ہے کہ ہم کو تھوڑی سی معلومات ہوئی ہے۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا کہ ایک آدمی جرمنی کا تھا، اس نے بتایا کہ 20 سال سے وہ شہد کی مکھی پر ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، لیکن کہا کہ ان مکھیوں کے بارے میں میری معلومات اب بھی بہت تھوڑی اور بہت کم ہے۔ کچھ دنوں پہلے ریڈر ڈائجسٹ میں یہ کہا گیا کہ سمندر سے متعلق انسان کی معلومات آج بھی اتنی ہی ہے جیسے اس کو کہیں گے 5%۔ یہ بھی ان کا اندازہ ہے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ 100% اتنا ہے تب تو بول پائیں گے نا کہ 5% اتنا ہے۔ آپ کو پتا کتنا لامحدود ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ انسان کے سارے انسانوں کا علم اگر ہم جوڑے تو کیا ہے؟ سائنس کا علم، تحقیقات کا علم چند مادوں کے چند خواص کا علم ہے، اور صبح قیامت تک انسان کے علم کا یہی حال ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں بہت ترقی یافتہ دور میں، ابھی مستقبل میں کیا کیا تحقیق ہونے والی ہے، میں نے بھی بتایا بہت سی چیزوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے، کچھ چیزیں اس میں سے معلوم ہوگی تو آج جو انسان جانتا ہے وہ کل والا نہیں جانے گا۔ آج ہم بہت سی چیزیں جو ایسی جانتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ پرانے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن پرانے لوگ کئی ایسی چیزیں جانتے تھے جو آج کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ مصر کے لوگوں نے لاشوں کو محفوظ رکھنے کا جو ٹیکنالوجی اس وقت میں اختیار کی، آج دنیا کو معلوم نہیں ہے۔ ممیز جو بناتے تھے، محنت کی ہوئی لاشیں، لال قلعے میں ایک چراغ سے گرم پانی کیسے آتا تھا نہیں پتا چل سکا۔ گولکنڈا میں کیسے تالی بجانے کے بعد 380 فٹ کے اوپر جو ہے وہی تالی کی آواز جاتی ہے اور وہاں سے بجانے پر یہاں خاص حصے میں آواز آتی ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ تو کچھ انجینئرنگ کے معاملات اس وقت ایسے تھے جو آج نہیں معلوم، آج کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت نہیں معلوم۔ انسان کا علم محدود ہے، محدود رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اس پوری کائنات کے کسی کا کوئی بھی علم ہو، آنکھ کا، کان کا، خون کا، درخت کا، پیڑ کا، پودے کا، سمندر کا، خشکی کا، بیج کا، دانے کا، کوئی بھی علم ایک بال کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
نہ حال کی، نہ ماضی کی، نہ مستقبل کی. وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کو گھیر رکھا ہے. اب اس میں سے ایک ایک چیز پر غور کیجئے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان زمین کیوں بنایا، اس میں اپنے احکامات کیوں نازل کر رہا ہے، تاکہ تم کو علم حاصل ہو. کس بات کا علم حاصل ہو؟ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے تحت گھیر رکھا ہے. اب اللہ کی قدرت کا علم ہو، اللہ کے علم کامل کا علم ہو، یعنی اللہ کی معرفت ہو. جب ہم اس پہ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کا غلبہ، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی سب ہمارے دماغ میں آئے گی. اسی لیے قرآن میں ایسی آیتیں آپ کو 2 5 7 8 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ علم حاصل کر لو، جان لو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ، جان لو یہ بات کہ اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے. ہاں، اس کا ہر آواز کو، کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے. ایک خاص آواز اگر بڑھ جائے، ابھی بتایا کہ قبر والا چلائے گا تو ہم کو آواز نہیں آتی. چونٹی کو آپ زبان اپنے ہتھیلی پہ رکھیے، پچھلا حصہ اس کا دبائیے، دیکھے گا کہ وہ منہ کھول کے چیخ رہی ہے، لیکن آپ آواز نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دیا. چونٹیوں کی ملکہ نے جب کہا کہ لوگوں، اے چونٹیوں کے لشکر، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون دے اور اسے اس بات کی خبر بھی نہ ہو. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، فتبسم ضاحکا، قرآن نے کہا سورہ نمل میں کہ وہ ہنستے ہوئے مسکرائے. ہاں، تو چونٹی کی آواز بھی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، سمیع ہے. ہم یہاں سے ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، جو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں اس کو پورا دھیان ہے. کسی نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے بازار میں اپنی دکان کے بارے میں، اپنے گھر میں اپنے بچے کے معاملے میں غور کرنا شروع کیا. وہ بیٹھا وہ یہاں ہے، لیکن میری بات بظاہر لوگ سمجھیں گے سن رہا ہے، لیکن وہ سن نہیں رہا ہے. اگر میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، ابھی 5 6 لوگ اکٹھا بولنے لگے تو کیا آپ سن پائیں گے؟ نہیں سن پائیں گے. چونٹی کی آواز، کیڑے مکوڑوں کی آواز ہم نہیں سن پاتے. مردوں کی آواز، قبر میں عذاب کی آواز ہم نہیں سن پاتے. کئی لوگوں کی آواز ہم نہیں سن پاتے. اللہ تعالیٰ ہر آواز کو ہر وقت ہر جگہ سن رہا ہے. وہ جو لوگ دلیل دیتے نا کہ ایک وقت میں وقت جاتا ہے تو بادشاہ سے ایک آدمی بات کرتا ہے، کئی لوگ بات کریں گے تو بادشاہ بات سمجھ پائے گا کیا؟ اسی لیے نماز میں جب جماعت کھڑی ہوتے امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو دوسروں کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بندوں پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ پر حکم لگا. یہ اس بات کی دلیل ہے، جو لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان کو، اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، پہچانا ہی نہیں اللہ کو. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر، عظمت، کبریائی، بڑائی انہوں نے جانی ہی نہیں. اگر جانتے تو ایسی بیہودہ بات کرتے ہی نہیں. اللہ کو دنیا کے لوگوں کی طرح سمجھ رکھا ہے. دنیا کا ہر انسان، دنیا کا ہر جانور، ہر کیڑا، ہر جن ایک ہی وقت میں اللہ سے دعا مانگے، سارے لوگ کہیں اللہ سب کی آواز کو سنے گا، صرف آواز کو نہیں سنے گا. اللہ علیم بھی ہے، آگے کہا سمیع کے ساتھ علیم بھی ہے. یہ بھی جانے گا کہ کون کس نیت سے پکار رہا ہے، کون پکا مسلمان ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون خلوص سے پکار رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کون لاپرواہی سے دعا مانگ رہا ہے. اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے، ہر بات کو جان رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو جانو، علم حاصل کرو. قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ قرآن کی دوسری جگہ کی آیت میں نے پڑھی کہ یہ جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے. وہ تم سے کہہ رہا ہے عبادت کرو، وہ تم سے کہہ رہا ہے ذکر کرو اللہ کا، وہ تم سے کہہ رہا ہے ایسا ایسا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. تم اللہ کا ذکر کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نماز پڑھو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے. اللہ تو غنی ہے. دنیا کے سارے لوگ ابو جہل اور فرعون کے جیسے بن جائیں، اس کی سلطنت میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ حمید ہے، وہ حمد کے لائق ہے، تعریف کے. حمد کے لائق مطلب کیا؟ الحمدللہ ہم کہتے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے. حمید وہ ذات جو ستودہ صفات ہے، جس کو جو تعریف کے لائق ہے. تعریف کے لائق کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خوبیاں ہوں. یہاں معلوم ہوا کہ اللہ جب حمید ہے، انہیں حمد کے لائق ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ ذات ایسی ہے کہ ساری خوبیاں اس کے اندر، سارے کمالات موجود ہیں، اور کوئی بھی نقص،
کوئی بھی خامی کوئی بھی عیب اس کے اندر نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات میں سے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اس میں اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ، پاکیزگی ہر نقص اور عیب سے، اس کی حمد اور تعریف ہے۔ اگر بندہ اس ایک کلمے کو سبحان اللہ و بحمدہ کو اگر سمجھ لے تو اللہ پر صحیح ایمان کا سراغ اور پتہ حاصل ہو جائے گا، وہ کسی کو شریک نہیں ہوگا، اللہ کا جو حق ہے کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی نبی کو، کسی فلاں اور فلاں کو نہیں دے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز، اپنی پیشانی کو نہیں جھکائے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا دعا مانگتے ہوئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا نہیں کسی اور کو۔ جیسی محبت اللہ سے کرتا ہے ویسی کسی اور سے نہیں کرے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنا لازم ہے ہم پر بحیثیت مومن، دنیا میں، مخلوق میں، لیکن اللہ کی طرح نہیں۔ ابھی میں مالیگاؤں کے دروس میں یہ بیان کیا تھوڑی تفصیل سے کہ ہم کو یہ ہندوؤں کو بھی سمجھانا چاہیے، وطن کے محبت اور پریم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جھنڈے کی سلامی دو اور وطن کی یہ کرو اور وندہ ماترم پڑھو، تو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، وطن سے محبت ہونے کے باوجود ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ محبت ہمارے لیے لازم ہے کہ رسول کی کریں، رسول سے محبت کریں، لیکن رسول سے اگر ہم نے ان کی محبت کے ساتھ اگر ان کی عبادت جوڑ دی تو ہمارا ایمان بھسٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، ایمان سے نکل گئے، کافر ہو گئے۔ یہ شعور کب آئے گا؟ رب کی معرفت کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جان لو۔ اب حمید کو اگر ہم نے جانا کہ اللہ حمد کے لائق ہے، وقت ہو چکا ہے، مجھے ختم کرنی ہے بات۔ صرف ایک لفظ پر اگر میں بحث کروں، لفظ حمید پر، تو 1 گھنٹہ کم ہے، میں بہت کم علم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ایسی معنویت، ایسی گہرائی، ایسی فضیلت، اور ہر نام کے کچھ تقاضے، اس کے اثرات ہیں جو ہم پر آپ پر اگر ہم وہ جانتے ہیں تو اس پر مرتب ہونے چاہیے کہ یہ نام ہم مانتے ہیں۔ جب اللہ کو ایسا مانتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کے مطابق اللہ کی عظمت کو مانیں، اس کے سامنے بندگی اختیار کریں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تو کسی اور کے سامنے کیوں مانگے، کسی اور سے دعا کیوں مانگے؟ قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ آسمان اور زمین میں کا مالک اللہ ہے، جن کو اللہ کے سوا لوگ پوچھتے ہیں، ایک دانے کے، ایک بیج کے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، ایک چیز جو میری ہے ہی نہیں۔ ہاں، فرض کیجئے کہ یہ جو حافظ صاحب یہاں کیمرہ یا وہ فلاں چیز لے کر بیٹھے ہیں، یہ ٹیبل جس پر میں بیٹھا ہوں یہ جیدانہ کی مسجد کا ہے۔ ہاں، اب میں حافظ جمیل صاحب سے بولوں کہ حافظ جی یہ ٹیبل مجھے دے دو، حافظ جی اٹھا کے مجھے دے دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ میری جیب میں ایک قلم لگا ہوا ہے یا میرے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ یہ کہیں کہ حافظ عبدالتواب صاحب مولانا کا جو یہ موبائل ہے یہ مجھے دے دیجیے، بہت اچھا لگ رہا ہے، حافظ صاحب بولے اٹھا کے میری جیب سے نکال کے آپ کو دے دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سمپل لاجک، سیدھی سیدھی بات جو ہر بودے سے بودے دماغ والے کو سمجھ میں آ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ چیز جب میری ہے تو حافظ عبدالتواب یا حافظ جمیل یا فلاں اقبال سر آپ کو دے سکتے ہیں کیا؟ یا کوئی اور دے سکتا ہے؟ جب ان کی ہے نہیں تو دے سکتے ہیں۔ اب قرآن بار بار کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ آسمان زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا دنیا میں جو بھی ہے، سارے پیغمبر، سارے فرشتے، سارے اولیاء، کسی کا ایک دانہ، ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ جب وہ مالک نہیں ہے تو ان سے مانگتے کیوں؟ یہ موبائل میرا ہے تو دوسرے سے نہیں مانگتے، یہ اس کائنات کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ بزرگان دین سے کہہ رہے ہو کہ تو اولاد دے دے، تو بارش دے دے، تو میرا قرضہ نپٹا دے، میری مشکل آسان کر دے، میری بیماری کو دور کر دے، مجھ کو وبا سے بچا لے، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ کتنے بڑے پاگل ہیں لوگ، جو فقیر ہے، جو آپ سے آگے بول رہا ہے کہ میرے کو ایک ٹائم کا کھانا دے دو، بھوکا ہوں، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ہاں مجھے کھانا کھلا دو، تو آپ اس سے بولتے ہیں کہ پہلے میرے کو 2 لاکھ روپیہ قرضہ دے پھر تیرے کو کھانا کھلاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ مر جائے خوشی سے، صدمے سے، کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کہہ رہا ہوں یہ 2 لاکھ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بندے دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے سارے لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری فقیر ہو۔ اللہ نہ دے تو کوئی ایک دانہ کھا نہیں سکتا، کوئی ایک قطرہ پی نہیں سکتا، تم سب فقیر ہو۔ جب سب فقیر ہیں اللہ کے در کے تو فقیروں سے کیا مانگنا، محتاجوں سے کیا مانگنا؟ اللہ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کہاں سے آئے گی یہ توحید؟ اللہ کی معرفت سے،
رب کی معرفت سے قرآن نے بار بار کہا. یہاں اور بھی کئی نصوص ہیں, کئی باتیں ہیں اور بہت ساری اہم باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اللہ پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے متعلق ہمارے جو دروس جاری ہیں اس میں ان باتوں کی تفصیلات آ رہی ہیں. فقہ الاسماء الحسنی کے نام سے ایک کتاب کا درس ہم نے شروع کیا تھا, 8 دروس ہوئے ہیں, وہ چینل پہ موجود ہے اور اس پہ آگے کا کچھ سلسلہ چلے گا. یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ سمجھ لیجئے کہ اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں. اور اس ضمن میں شیخ عبدالرزاق صاحب جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں عقیدے کے, انہوں نے اس علم کی فضیلت بتائی اور اس کے چند نکات, یہاں بہت سارے نکات ہیں, میں صرف 1-2 کی طرف اشارہ کروں کہ یہ علم حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اول تو یہ ضروری ہے, یہاں وہ بات نہیں ہے جو میں نے بیان کیا شروع میں کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر نجات نہیں, اس کے بغیر ہم دین کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا, کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسری بات جو انہوں نے بیان کی کہ یہ علم دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں, جتنے بھی علم ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, ڈاکٹری, انجینئر, ہندسہ, سائنسٹسٹ ہونا, فلاں اور فلاں اور فلاں, جتنے علم ہیں سارے علوم میں سب سے زیادہ شرف اور عزت والا, سب سے زیادہ فضیلت والا, سب سے زیادہ بلند مقام والا علم یہ ہے اللہ کی معرفت, اللہ کے اسماء و صفات کا جاننا, اس کی پہچان حاصل کرنا. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے قول نقل کیا, علامہ ابن قیم نے سلف کا قول نقل کیا کہ دنیا کے مساکین ہیں, مسکین ہیں, محروم لوگ ہیں جو دنیا میں آئے چلے گئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت سے محروم رہے. پوچھا گیا وہ لذیذ نعمت کیا ہے, تو کہا رب کی معرفت, رب کی محبت اور رب سے انسیت حاصل کرنا. یہ معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا گیا. اسی طرح اللہ کی معرفت اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ کی محبت, اللہ کی تعظیم, اس کے اجلال, اس کے خوف اور خشیت کی طرف دعوت دیتا ہے, اسی سے امید پیدا کرتا ہے, اس کے لیے اخلاص پیدا کرتا ہے دل میں. جب اللہ کو آپ پہچانیں گے تو اللہ کے لیے عبادت کریں گے, اللہ کے لیے نیکیاں کریں گے, لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں پڑیں گے. کیا بات کہی امام شافعی نے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ایک ایسا مقصد ہے جس کا نہ آپ کو حکم دیا گیا ہے نہ آپ کو اس کی طاقت ہے. بڑی پیاری بات ہے, در و دیوار پہ لکھ دینا چاہیے آج کے زمانے میں, جو اللہ کو ناراض کر کے لوگ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. رضا الناس غایتن, ہاں یہ لوگوں کی خوشنودی, خوشی ایسی چیز ہے کہ نہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے, اللہ نے کہا نہیں ہے کہ لوگوں کو خوش کرو, اور نہ ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ سب خرچہ کر ڈالو اپنی پوری پراپرٹی, دنیا کے سب لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے, کچھ نہ کچھ ناراض رہیں گے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ رب کی رضا, رب کی خوشنودی ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس کو حاصل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور آپ اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں, صحیح ایمان اختیار کر کے, عمل صالح اختیار کر کے. بڑا پیارا معاملہ ہے. یہاں کہا کہ اللہ کو اگر ہم پہچانیں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے, عذاب شدید وہی دے سکتا ہے, وہ پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا, وہ بچائے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا, تو اللہ کا خوف ہوگا. اور یہاں بھی ایک عجیب و غریب بات عقیدے کے علماء نے لکھی کہ دنیا میں آپ کسی بھی چیز سے اگر ڈرتے ہیں, دنیا کی کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں تو آپ اس سے دور بھاگتے ہیں. صرف اللہ کی عظمت, کبریائی اور عجیب شان ہے کہ آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے پناہ میں جاتے ہیں. آپ کو اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچائے گا. اسی لیے دعا سکھائی اللہ تعالیٰ کے رسول نے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اے اللہ میں تیری رضامندی کو وسیلہ بنا کر, تیری رضامندی کے وسیلے سے, ذریعے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ تیرے سخطک, تیرے ناراضگی کے. رضامندی, اپنی رضامندی کے ذریعے سے اپنی ناراضگی سے مجھے بچا لے. وَبِعُقُوبَتِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ, اور تیری معافی کو ذریعہ بناتا ہوں تیرے سزا سے بچنے کے لیے. رضامندی ہوگی تو معافی ملے گی, ناراضگی ہوگی تو سزا ملے گی. تو پہلا جو ہے صفت ہے, دوسرا اس صفت کا نتیجہ ہے. پہلے جملے میں دونوں صفت ہیں, رضا اور ناراضگی. تو ناراضگی سے بچ کر رضامندی کو ذریعہ بنا رہے ہیں, اور تو اپنی رضامندی دے دے, ناراضگی سے بچا لے, اور تیری معافی دے دے, سزا سے بچا لے. اور آخری ہے اللہم انی اعوذ بک منک, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے ہی ذریعے سے, تو ہی مجھ کو خود اپنے آپ سے بچا, یعنی اپنے عذاب سے بچا اپنی نعمت اور مغفرت کے ذریعے. کتنی پیاری بات. اللہ سے ڈرے گا بندہ تو بھاگے گا, اللہ ہی کی طرف بھاگے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو انسان جانے گا, سمجھے گا, تو اس کے اثرات آئیں گے. یہاں اور بھی ہیں, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو اس کو یاد کرے گا ہاں اللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائے گا. بالکل صحیح حدیث ہے,
لیکن اس کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ قرآن کے پٹھے پہ نیچے اللہ کے 99 نام لے لیے پہلے، تو وہ کہ یہ 99 نام حدیثوں میں نہیں ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہے، 99 سے زیادہ ہے، لیکن جو 99 کو یاد کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہوگا۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان ناموں کے معنی اور مفہوم کو جانیں، سمجھیں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ میں نے ابھی اشارہ کیا، ہاں، اللہ کو رب مانا آپ نے، ہاں، اللہ کو رب کہا، رب العالمین ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا پیاری بات کہی رب کی تشریح کرتے ہوئے، اس کے معنی اور مطلب کہ رب کا کئی معنی ہے: تصرف کرنے والا، آقا، مالک، پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا۔ ہم کو جینے کے لیے، زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سب اللہ نے دی۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بندوں کے لیے ہر تقاضے کی ضرورت کی چیز جو بندوں کی بھلائی کے لیے ضروری تھی سب اللہ نے دی ہے، اس کی ربوبیت۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہم کو دعاؤں کے ذریعے، دعاؤں میں زیادہ تر سکھایا ہے کہ ہم دعا کریں رب اغفر لی، ربنا آتنا، ربی ربی ربی، یا ربنا 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 کہنے کی تعلیم دی، کیونکہ رب کا حوالہ دینے میں ہماری اپنی ضرورت کے سارے انتظام کا تعلق اللہ سے ہے۔ روزی وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے بیماری سے، تکلیفوں سے وہ بچاتا ہے، مشکلات کو وہ آسان کرتا ہے، رات اور دن کا نظام وہ چلاتا ہے، ساری ربوبیت۔ اور پھر بندے کو جو بھی دیا، آپ کے گھر میں میت ہو گئی، آپ کو نقصان ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گئے، کوئی بھی چیز بھی، یہ اللہ کی ربوبیت کا حصہ مانے۔ جب ہم رب کو رب مانیں گے نا تو صبح اور شام کے اذکار میں، ابھی میں نے اشارہ کیا تھا جمعہ کے خطبے میں، کہ جو شخص صبح میں 3 مرتبہ کہے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب ہونے پر یعنی اللہ نے رب کی حیثیت سے مجھے مرد بنایا، مجھے گورا بنایا، مجھے کالا بنایا، خوبصورت بنایا، بدصورت بنایا، امیر بنایا، غریب بنایا، شہر کی بجائے دیہات میں پیدا کیا، فلاں جگہ کی بجائے فلاں جگہ پیدا کیا، سعودی عرب، مکہ اور مدینہ کی بجائے ہندوستان میں پیدا کیا۔ وہ سب رب کا فیصلہ ہے ربوبیت کے اعتبار سے۔ میں سب پہ راضی ہوں، خوش ہوں، میں غریب ہوں، اس پر مجھ کو شکایت نہیں ہے، میرے گھر میں میت ہو گئی اس کا شکایت نہیں ہے، مجھے فلاں بیماری ہو گئی شکایت نہیں ہے، میرے گھر میں یکے بعد دیگرے کوئی مصیبت، نقصان، گھاٹا ہو گیا، مجھے شکایت نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کی طرف سے۔ تو میں رب کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ جو شخص اس کو 3 مرتبہ صبح کہے گا، 3 مرتبہ شام میں، اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے گا۔ اور ذاق طعم الایمان، اور وہ شخص ایمان کی لذت کو جان گیا، چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ کیا مطلب ہے کہ دین شریعت کے اعتبار سے یہ جو بھی احکامات ہمیں بیان کر رہے ہیں، جو بھی باتیں ہم کو کر رہے ہیں، ہم سب پر خوش ہو، کہیں بھی شکایت نہ ہو۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، جس کی اپنی تفصیل ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں 2 حدیثوں پر ایمان کی مکہ مدار ہے، اور وہی معاملہ جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ یہ میں نے کچھ باتیں کی، مجھے احساس ہو رہا ہے، بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جو مقررہ وقت تھا میں اس سے کچھ آگے بڑھ گیا، لیکن میری باتیں بہت 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 ادھوری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات سے ہوتی ہے۔ اللہ کے ایک ایک نام کا معنی مطلب بڑا گہرا، بڑا وسیع ہے، لیکن اللہ کے اسماء و صفات کا اور اس کی معرفت کا جو تقاضا ہم سے اور آپ سے قرآن و حدیث نے کیا، ہم آج اس کو چھوڑ کر وہ چیزیں کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، جو بدعات ہیں۔ آپ اٹھائیے کتابیں اور آج اپنے گرد و پیش میں دیکھیے تو کہیں آپ کو ملے گا کہ کچھ تعویذ ملتی ہے اللہ کے ناموں کی، کچھ فریم ملتا ہے دیواروں پہ لوگوں نے اللہ کے ناموں کو لٹکا دیا، کچھ لوگ صبح شام اللہ کے 99 نام پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے الگ الگ ناموں کی الگ الگ تاثیر مانتے ہیں۔ میں نے جمعہ میں بتایا کہ صوفیوں کے یہاں جیسے کہ فلاں تکلیف ہے تو آپ 7 مرتبہ پیشانی پکڑ کے یا قویو یا قویو یا قویو کہیں، یا فلاں نام لیں تو آپ کی یہ بیماری اچھی ہو جائے گی، آپ کی فلاں تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ سب ساری چیزیں جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے بدعت اور خرافات ہیں۔ قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کسی ایک لفظ سے، ادھورے جملے سے کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں، جیسے میں نے بتایا تھا نا، صوفی لوگ کہتے ہیں اللہ 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 یا الحکیم الحکیم الحکیم، یہ ذکر کہیں نہیں ہے۔ جتنے بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے ثابت ہیں وہ سب پورا جملہ ہے۔ جیسے سبحان اللہ ایک پورا جملہ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ ایسے ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ایک نام سے نہیں ہوتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیاء کے معنی اور مطلب اور اس سے متعلقہ احکامات کو سیکھنا جاننا دنیا کی سب سے لذیذ نعمت ہے، اور جب ہم اس نعمت کو پائیں گے تو ایمان کی لذت کو چکھیں گے، اور جب ایمان آئے گا تو ہم خسارہ سے بچنے والوں میں شامل ہوں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان سارے کے سارے، زمانے کی قسم سارے انسان گھاٹے نقصان میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لایا۔ ایمان لانے والا کون ہے؟ جو سب سے پہلے اللہ کو پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کے حقوق کو جانتا ہے۔ جب اس کے حقوق کو جانے گا تو اس کی عظمت و کبریائی کو سمجھے گا، اس کی عظمت و کبریائی کو سمجھے گا کہ کسی اور کو اللہ کی طرح نہیں مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادات کرتا ہے کسی اور کے لیے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات مانتا ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، تو کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی کو اور کو اللہ کی طرح عالم الغیب نہیں مان سکتا۔ اسی کو اللہ کی طرح نور، اللہ کی طرح مختار کل، اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر دے علم کے اعتبار سے نہیں مان سکتا۔ کب؟ جب اللہ کی صحیح معرفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ سب سے لذیذ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے مہیا کی ہے، دین کی شکل میں، عقیدے کی شکل میں، اللہ پر ایمان کی شکل میں، اس سے لذیذ نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لذیذ نعمت سے بہراور فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے، ہر فتنے اور ہر عذاب سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔